السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج بھی ہم پاکستان انڈیا کنفلکٹ پر بات کریں گے۔ اب تک جو ہے کوئی ایسی ریسنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس میں انڈیا نے پھر سے کوئی ایک نیا سٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہو، جو کہ 14 فروری سے کانسٹنٹلی کوئی نہ کوئی جو ہے بی جے پی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی نیا سٹنٹ سامنے آ رہا ہے۔ جو کل کی ڈیولپمنٹ تھی اس میں بھی اگر میں آپ کو اپڈیٹ دیتی چلوں تو تصویروں میں فضائی کارروائی میں ہونے والی تباہی کے کوئی آثار نہیں ملے، یہ اب تک کی ریسنٹ اپڈیٹ ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی جارحیت کی وجہ سے دو ممالک جو ہیں ان کے بیچ جنگ چھڑ سکتی تھی۔ پاکستان نے بہت ہی طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان دفاعی اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ بھی اتنی بہتر طریقے سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ آج اس سارے موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں اختر ارائیں صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال غفار صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کروں گی۔ اختر ارائیں صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پچھلے کچھ پروگرامز میں بھی آپ کا ہم نے تجزیہ لیا اور ہم نے آپ سے بات کی کہ اس کنفلکٹ میں پاکستان تو ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے لیکن انڈیا کی جانب سے کوئی پازیٹیو موو نہیں آ رہا۔ آبویسلی الیکشنز بھی اب تک نہیں ہوئے اور اس میں بھی کافی ٹائم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی نیا سٹنٹ آئے گا بی جے پی کی گورنمنٹ سے، کیونکہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے ان کی؟ بیسکلی بالکل ہے۔ ایکچولی وہ کنفیوز سچویشن میں ہیں اس وقت، جو وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر جو ہے، کیونکہ ہماری سفارتکاری بہت اعلیٰ کی گئی ہے، انٹرنیشنلی بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر، مگر وہ اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بی جے پی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ان کی اسمبلی کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ پراپرلی کوئی رسپانس کر سکیں، جو سفارتی لیول پہ کوئی رسپانس کر سکیں۔ جو باقی رہا اسٹینڈ بائی، کیونکہ ہماری طرف سے پرائم منسٹر پاکستان نے بہت اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو کور کر کے دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل جتنے بھی تمام ممالک ہیں 178 ممالک کے ساتھ جو انہوں نے سفارتی تعلقات اور ان کو لیٹرز لکھے گئے ہیں، اور وہ سارا پریشر مودی سرکار کے اوپر موجود ہے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ بات کر سکے، کچھ کر سکیں سوائے کچھ غلط حرکات کے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتے لیکن بھارت کا یہ کلیم ہے کہ جو انٹرنیشنل بہت ساری جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کا نہیں بلکہ بھارت کا ساتھ دیں گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آتا ہے، تو جبکہ ٹرکی نے اور چائنا نے بالکل کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ ان کا جو دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز پاکستان۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جھوٹ تو بولتے ہیں، وہ ہمیشہ مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنی عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنلی اپنے دوسرے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ غلط ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو جیت گئے، تو ان کا تو یہ شیوا، ان کا دیکھیں میڈیا کیا کر رہا ہے، ابھی تو ان کا جو گورنمنٹ کا میڈیا وہ بھی کیا کر رہا ہے، تو ان کی تو یہ سچویشن ہے اس وقت، ان کی یہ سچویشن ہے۔ یہاں پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جو بالا کوٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ 300+ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی انسین سٹیٹمنٹ ہے۔ 300+ کیجویلٹیز اگر ہوتی تو کوئی ریکارڈ ہوتا، کوئی پروف ہوتا، کوئی فوٹیجز ہوتی، کوئی ایویڈنس ہوتا، there was nothing۔ لیکن پھر بھی انڈین میڈیا نے یہ کلیم کیا اور بی جے پی نے یہ کلیم کیا۔ اب فائنلی سیٹلائٹ پکچرز آ گئی ہیں اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے یہ لکھ دیا ہے کہ بھارتی یہ جو دعویٰ تھا یہ جھوٹ ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، تو ایک جو ابھی آپ ریفر کر رہی ہیں نا بالا کوٹ کو، اس سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، فرسٹ ٹائم سر اٹس آنر ہیونگ یو آن شو۔ دا پوائنٹ از بالا کوٹ جو ہے ایک بہت ایک سیریس ایفرٹ تھی ان کی طرف سے، کیونکہ ان کے خیال میں کہ بالا کوٹ میں ٹریننگ کیمپ تھا۔ اچھا، مطلب یہ جینوین یہ ان کی طرف سے یہ خیال، ان کا یہ خیال تھا کہ ٹریننگ کیمپ ہے، اور کسی زمانے میں شاید تھا بھی۔ پاکستان کا ٹریننگ کیمپ یا مجاہدین کا ٹریننگ کیمپ نہیں، وہ جیش محمد کے ایسوسیٹ کر رہے ہیں، کا بھی نہیں۔ ہمارا بالا کوٹ میں ایک ریفیوجی کیمپ تھا، افغان ریفیوجی۔ پھر یہ کیا افغان ریفیوجی کیمپ کو انہوں نے ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا، کیونکہ افغانستان سے کنیکٹڈ چونکہ مجاہدین ہیں جی، اس لیے یہ میپ پہ آتا رہتا تھا۔ ٹھیک، لیکن ابھی جب وہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بالا کوٹ تک پہنچے ہی نہیں۔ جی، now let me very clear،
So then again there's another thing, they claimed that for 21 minutes they were over there. उन्होंने कहा ना 21 minute in इतना फ्यूल होगा सर? Make 21 speed. जी. They should have gone down up to Kabul and come back. अच्छा. So it is they just you see they जो मेरी information है जो बाद में ISPR ने भी इस बात को clarify किया है कि they tried firstly in Bahawalpur area. जी. Where the cap हमारा जो होता है ना combat air patrol. जी. They checked them, they run away. फिर पेलोड गिराकर भाग गए. ना कुछ भी नहीं है, they couldn't enter. Sialkot said they could not enter. Then they came from the Muzaffarabad behind the mountain range. I have been a commander there. वो mountain range के पीछे से आए and they entered. और जब immediately when our cap was airborne, they turned back. I think the total जो मेरी information है, they were hardly 3 minutes. सर यही एक और डिफेंस एनालिस्ट हैं, कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट ने भी यही बताया. फिर इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड हिकमतुल्लाह खटक साहब, उन्होंने भी यही बताया, हार्डली फॉर 3 minutes इवन, हार्डली एंटर ही नहीं हुआ इससे ज्यादा. और वो कुछ सेकंड्स का था. अपना पेलोड गिरा दिया जी. एंड व्हाट इज ए पेलोड? पेलोड में दो चीजें होती हैं, आर्सेनल जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं और दूसरा पेट्रोल के जो टैंक्स होते हैं उनके. अगर उन्होंने क्विक रिट्रीट करनी है तो वो पेलोड को कम कर देते हैं, स्पीड एक्सेलरेट करते हैं. व्हाई द स्ट्रैटेजी अराउंड 2 to 4 AM? मतलब जब हम सो रहे हैं, उनका ये ख्याल था शायद हमारे फौजी सो रहे होंगे, हमला करके भाग जाओ. इट इज नॉट 2 to 4 AM. द नॉर्मल अटैक टाइम हमेशा जस्ट बिफोर डाउन होता है. ठीक. दैट इज द स्ट्रेटेजी. ठीक. बिकॉज दैट इज इफ यू गो इन द इवनिंग देन देयर इज अ होल नाइट. ठीक. उसको अवॉइड करते हैं जी. तो जस्ट बिफोर डे लाइट यू टेक द टाइम 1 hour और सो, जिसमें आपका ऑपरेशन लॉन्च भी होना है, कंप्लीट भी होना है, आपने रिटर्न भी करना है. ठीक. तो इसलिए ये जो टाइमिंग होते हैं ना, तकरीबन आगे पीछे थोड़ा बहुत होते हैं, इसलिए ये. लेकिन मेरा जो अभी कहने का मकसद था कि बालाकोट वॉज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए ग्रेटर गेम. यू सी बहुत मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पिछले 2 महीने में आते रहे हैं एंड 1-2 में आई प्रेडिक्टेड कि जी समथिंग इज गोइंग टू हैपन. वजह ये है कि एग्जामिन करें कि पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम क्या है. द प्रॉब्लम इज द मेजर बोन ऑफ द कंटेंशन ऑफ बोन इज कश्मीर. नहीं, कश्मीर इज वन पार्ट. जी. कश्मीर इज स्लिपिंग, दैट इज वन पार्ट. CPAC is another part. If CPAC is established, that means an era of financial prosperity will come, which is not liked because once it happens, जो उनके जो already उनके setbacks हैं in their hegemonic designs, they will be further complicated. So they would like, उन्होंने बड़ा clearly आपको बार-बार कहा कि CPAC is our first target. Third is they somehow or other, I am very vocal on that, they lost their assets in Pakistan. You understand what is assets? जी. You see, they were used to attack countries, that is Sri Lanka, Nepal, East Pakistan, where they had the pliant people to receive them. पिछले 15 साल से जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है फौज ने, और दे अल्हम्दुलिल्लाह दे सक्सेसफुली दे एलिमिनेटेड द टेररिस्ट, द TTP, एंड TTP वाज fully funded by Indian. Exactly, sir. कल हमने अपने प्रोग्राम में एक पैकेज चलाया था जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट थी. उसमें यही कहा गया था कि TTP की जो मेजर फंडिंग है वो सारी की सारी इंडिया से होती है. और जो TTP के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी एक क्लियरली वाज़ेह किया कि जो इंडिया है, इंडिया और अफगानिस्तान, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं. और TTP एक फोर्स है. I won't blame Afghanistan. Because India is using Afghanistan. No, I will divide Afghanistan in 2 parts. One, the ruling government of Afghanistan. जी. The other is the people of Afghanistan. ठीक. People of Afghanistan do not want harm to you. Exactly. It is the present government
of Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah, who were the lackeys of the Indians. ٹھیک. Indian government کی بہت انویسٹمنٹ ہے کابل میں by way of training of their police. Sir, I'll again come to you. یہاں پر میں بلال غفار صاحب سے جاننا چاہوں گی, یہ بالا کوٹ والا انسیڈنٹ تو ایکسپوز ہو گیا, انٹرنیشنل پبلیکیشنز پر بھی آ گیا, اور پاکستانی میڈیا جو ڈے ون سے کہہ رہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. کیا اب انڈین میڈیا سچ بولے گا یا ابھی بھی اسی طرح جھوٹ بولے گا, اور انڈین نیشن کو بھی اسی طرح دھوکے میں رکھیں گے اور فیبریکیٹڈ خبریں چلائیں گے, اور بی جے پی سارا کا سارا قصور پاکستان پر ڈالے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. شکریہ. دیکھیں, جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا, پہلے انہوں نے کلیم کیا کہ وہ 40 کلومیٹر اندر آ گئے, 21 منٹ تک رہے, اینڈ 300 کیجولٹیز ہوئی. کوئسچن ارائزز, واٹ آر دا ڈیٹیلز آف دا کیجولٹیز؟ 300 چھوڑیں, 30 چھوڑیں, ہمیں 3 کیجولٹیز تو بتا دیں. جی, وہ ان کے ایئر چیف مارشل, آرمی چیف, سارے کے سارے آفیشلز ان کے کھڑے تھے, پریس کانفرنس ہوئی, صحافیوں نے ان سے سوال کیا, پھر انہوں نے یہ جواب دیا ریسنٹ پریس کانفرنس میں کہ کیجولٹیز بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, دیٹس گورنمنٹ رسپانسبلٹی. بالکل, میں آپ کو پورا اس پہ بتاؤں کیا ہو رہا تھا کہ ان شارٹ انڈیا نے اپنا خود لافنگ سٹاک بنایا کہ جو ان کے کلیمز تھے وہ ان کے فالس کلیمز, سیلف فکٹیشیس کلیمز جو یہ کر رہے تھے, سب سے انڈیا کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارا F-16 جو ہے وہ انہوں نے شاٹ ڈاؤن کیا, وہ بھی ہے نا ایکچولی وہاں کا جو میڈیا تھا وہ اتنا اس نے ہائپ کریٹ کر دیا تھا, کیونکہ جب ہم نے ان کے 2 پلینز شاٹ ڈاؤن کیے تو ان کو انڈیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا. اور اس چیز میں جو بھی یہ انسیڈنٹ ہوا, اس میں پاکستان ایز اے نیشن واز یونائٹیڈ, اور انڈین میں مجھے بہت ڈویژن نظر آئی. ان کی گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی تھی, ان کے آفیشلز کچھ اور کہہ رہے تھے, میڈیا کچھ اور کہہ رہا تھا. انڈیا واز ان اٹر کنفیوژن, کیونکہ انڈیا تھاٹ کہ وہ پاکستان میں آ کر سرجیکل اسٹرائکس کر کے وہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر کے واپس چلے جائے گا. لیکن وی اپریشیٹ پاک ایئر فورس کہ انہوں نے 2 پلین ان کے گرائے. پھر ہم نے جب ان کو ان کا پائلٹ ریلیز کیا تو وہ گیسچر آف پیس تھا, اس سے ہمارا جو انٹرنیشنلی ہمارا امیج اور بہتر ہوا. We categorically said کہ we believe in peace talks, let give peace a chance. اور ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, گلف نیوز کی خبر ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر ونز اوور مودی بالکل ان ڈپلومیسی. اور ہم نے جو فورن پالیسی ہم نے اڈاپٹ کی, اس سے ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پیس گیسچر بھیجا تو ان کے فورن منسٹر کو وہ فورس ہو گئی وہ کہنے میں کہ ہم بھی ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں. 27 لیکن وہ اس وقت ہوئی تھی جب ان کے پائلٹ ہمارے پاس تھا. جی بالکل, جب ہم نے اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے خلاف ورزی کی. اور 27 فروری کو escorted by DG, ISPR and other officials کہ وہ ریڈ الرٹ تھا, اور ہمارے پاس انفارمیشن آئی کہ they are planning to hit our cities. Exactly. تو ہم نے ان کو میسج دیا کہ we are ready. سر, مودی کی ریسنٹ سپیچ میں بھی کراچی تھا. وہ دیکھیں نا, مودی تو ابھی بالکل جو ہے نا الیکشن گیمکس ہیں, الیکشن سٹنٹس ہیں. ایوری ون نوز کہ وہاں پہ مودی کی جو الیکشن میں پوزیشن ہے بہت ویک ہے. پوائنٹ واز کہ میسج واز گیون, a clear message was given کہ we are ready. If you will hit us, we will retaliate. اور ہماری فورسز ور ریڈی, اور ہم نے ان کو کلیئر میسج دے دیا تھا کہ اف یو اسٹرائک آن 6 cities, ہم آپ کی 18 cities ہمارے ریڈار میں ہیں. پھر انہوں نے آپ دیکھیں سب مرین کے ساتھ کیا, وہ بھی ہے نا ان کا وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو گئے, بہت بری انسلٹ ہوئی. آپ تو سمجھ جائیں پرابلم اس کہ اب انڈیا کو کوئی اسپیس سیونگ نہیں مل رہی. ان کو وہ کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائے. OIC میں جو ہوا, جو کشمیر کو ایشو کو جو ریز کیا گیا, بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انڈر دا پرائم منسٹر عمران خان صاحب, انہوں نے ٹرو اسٹیٹمنٹس کی طرح انہوں نے کیا, اور یہ کریجس لیڈر ہی یہ کر سکتا ہے. بہت کرٹیسزم بھی کہ کیوں پائلٹ کو ہے نا ریلیز کیا گیا, لیکن آپ انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل آبزرورز, ڈیفنس اینالسٹ کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے, پازیٹیو امیج واز سینٹ اکراس دا بورڈ. سر, فیاض الچوہان کی اسپیچ جو انہوں نے جوش خطابت میں آ کر انہوں نے بول دیا, اور جو ریسنٹ سینیریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آبویسلی وہاں سے مسلمانوں کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو انہوں نے بھی جوش خطابت میں آبویسلی ان کے منہ سے بھی نکل گیا, انسان ہے, غلطی ہوتی ہے انسان سے. انڈین میڈیا نے وہ بار بار دکھایا فیاض الچوہان کا بیان, لیکن جب ان کو ان کی وزارت سے ہٹایا گیا, کسی نیوز چینل پر نہیں آیا, کسی پرنٹ پبلیکیشن پر نہیں آیا, تو ان کا دوغلا پن چیک کریں سر آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ if you permit me, جو ابھی غفار صاحب نے کہا ہے نا, there is a logic behind it. لیکن election is not the issue.
میرا اپنا ویو یہ ہے the game is much greater. بٹ ہمیشہ سے الیکشن میں دیکھتے ہیں الیکشن کے دنوں میں الیکشن از ون آف the election is a sideline benefit. جی The main game is to suppress Pakistan economy and development. دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب $20 billion کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سعودی نے اناؤنس کی اور پاکستان از ریٹرننگ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی ونس اگین, انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں. پاکستان از ریٹرننگ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. ہم یہاں پر دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. وی آر ٹیکنگ شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی بلال صاحب, اکانومی کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہوتی جا رہی ہے, انڈیا بہت زیادہ انسیکیور ہے اس حوالے سے اور اسی لیے کوئی نہ کوئی نئے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ تھوڑا ریسنٹ پاسٹ میں جائیں تو چائنیز کاؤنسلیٹ ان کراچی واز اٹیکٹ. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سیبوٹیج کیا گیا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو نیگیٹو میسج دیا جائے کہ پاکستان از اے ناٹ سیف پلیس فار دا انویسٹرز. اور آپ دیکھیں جو ہمیں انویسٹمنٹس جو ملی فرام سعودی عربیہ وہ ایک ریکارڈ انویسٹمنٹس ہے, اور یہ تو $20 billion تو یہ فرسٹ فیز ہے. The quantum may rise to $50 billion in next 5 years. تو obviously CPEC is one of the میجر کمپوننٹ جو انڈیا کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے سے جو ٹریڈ بڑھے گا اس سے جو پاکستان کے جو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہیلپ کرے گا. انڈیا ول نیور, انڈیا ہے یا دوسرے ایکسٹرنل فورسز ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اکانومیکلی اسٹیبل ہو. اختر رائیں صاحب, یو این بار بار کہہ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کو کہ آپ اپنے یہ معاملات کو سلجھائیں اور جنگ کی طرف نہ جائیں. پاکستان از آلریڈی ایز آئی آلویز سے, لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی پازیٹیو سٹانس نہیں آتا. کس طریقے سے یو این کیسے دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چلے گا, یا کوئی اور بیرونی طاقت ہوگی جو کہ دونوں کو ساتھ کرے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے کئی دنوں میں کہ کچھ بیرونی طاقتیں انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان بھی پہنچا رہی تھی. ایگزیکٹلی, بیسکلی یہی ہے, یو این ایکچولی کچھ کرے گا نہیں. یہ سارا دیکھیں, ایک تو ہوتا دکھاوا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک دکھانا ہے, دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا جو بیسکلی وہی بات ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے کی, بلال صاحب نے کی, کہ بیسکلی فائنینشلی کیونکہ یہ گرو کرنے جا رہا ہے پاکستان, ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر سکون ہوگا, ظاہر ہے کہ تو بڑا پرابلم ہوگا. تو فنڈنگ باہر سے ان قوتوں سے مل رہی ہے انڈیا کو, کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب کیا جائے پاکستان کی سچویشن کو. تو گریٹر جو ایشو ہے وہ یہی ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا, کیونکہ پاکستان سی پیک کے ذریعے جو ہے ظاہر ہے کہ فائنینشیلی طور پہ جو دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس کا برائٹ فیوچر ہے. تو پرامن ابھی دیکھ لیں آپ, اگر کرکٹ ہو رہا ہے یہاں پر تو وہ بھی پی ایس ایل, اس سے پہلے بھی جب پی ایس ایل کے دن تھے تب بھی کافی تھریٹس تھیں پاکستان. بالکل, لاہور کے لیے تھریٹ تھی, وہ سارے جو میچز تھے وہ ٹرانسفر ہوئے, سیالکوٹ لاہور کے لیے تھریٹس تھے. پھر اب کراچی کا اسی لیے کیا گیا کہ چلو یہاں پر پھر دوبارہ یہی چیز ہو جائے, تو اسی لیے انہوں نے یہ سب میرین کا بھی یہاں سے بحریہ کی طرف سے موو کیا, وہ بھی ان کو منہ کا کھانا, ہر طرف سے منہ کی کھا رہے ہیں, پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ اسٹیبلٹی نہ ہو, ڈسٹرب کیا جائے انٹرنیشنلی, یہ ہو کہ بھی یہ دہشت گرد ملک ہے, دہشت گرد کا ساتھ دے رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ خود دہشت گرد کے خلاف ہے, وہ خود انیشیٹو لے رہا, خود 5 سال سے ظاہر ہے وہ لے ہی رہا ہے جو بھی ان کے چل رہے ہیں, اور وہ اس کو بھی یہ ان کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل پریشر ہے. ابھی بھی شہریار افریدی نے بھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا, انہوں نے یہی کہا کہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آبویسلی وہ اسٹرکٹ آپریشن جاری رکھیں گے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ یہ اس کا بھی کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے, لینا چاہتے نہیں ہیں اختر صاحب, they have already taken. Exactly, they always use that. انہوں نے, ان کا جو میڈیا ہے کل شام سے وہ they are blurted. آپ این ڈی ٹی وی دیکھ لیں, زی کو دیکھ لیں, اور دوسرے کومنٹیٹرز وہ کہتے ہیں under our pressure they have taken the action. Exactly, بالکل 5 سال سے کریڈٹ وہ لے رہے ہیں جی. 5 year ہو گئے سر, دس از اے پارٹ آف نیشنل الیکشن پالیسی, اور یہ اسٹیٹ یہ پالیسی اڈاپٹ کیا ہوا ہے سنس 2014, جس میں آپ کے جتنے بھی یہ بینڈ اور آؤٹ فٹس ہیں اس کو ہے نا ان کی فائنینسنگ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا, آپ کے ہیٹ اسپیچ ہے اس کو روکنے کے لیے, پھر آپ کے ہیٹ لٹریچر جو ہے اس کو روکنے کے لیے. تو اس کے جو 20 پوائنٹس ڈیسائیڈ ہوئے تھے پورا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, تو وہ تو اسٹیٹ کی پالیسی اور وہ تو اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ آؤٹ سائڈ اور ایکسٹرنل انفلوئنس. سر فیاض الچوہان کو ریموو کیا گیا ان کی ڈیزگنیشن سے,
وہی میں دوبارہ سے یہی ریپیٹ کروں گی, ایک جوش خطابت میں ان سے ہو گیا, ان کی تھوڑی سی زیادہ وہ بول گئے, لیکن کیا اس سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان بالکل بھی کوئی ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ نہیں ہے اور پاکستان میں فوراً سے ایکشن لیا جاتا ہے؟ یہاں پر مائنورٹیز دیکھیں, جو فیاض چوہان صاحب کو ریموو کیا گیا ہے وہ ایسے ریموو کیا گیا, ان کو ایک کپل دیو نامی پاکستانی ہندو بھائی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور وہ ٹویٹ اتنا کوئی وائرل ہوا اور سب نے ان کو, آج کل ویسے بھی سب کی نظریں کسی نہ کسی کنٹروورشل چیز کو آگے پھیلانے میں دیر نہیں لگتی, تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ بہت سکھ سے جی رہی ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی بھارت کی ایک یونیورسٹی کی, وہاں پہ لڑکیاں جو تھیں وہ they were properly covered in veil, پراپر ابائے میں تھیں, منہ ان کے ڈھکے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ اس قسم کا سخت پردہ کرنے والی لڑکیاں تھیں, اتنا وہاں پہ یونیورسٹی میں پردہ تھا. ان کے اوپر پانی کی بکٹس اٹھا کے لڑکے ڈال رہے تھے, بالکل لوفر اور بالکل عجیب سے گندے لڑکے, اور یہ سب چل رہا تھا اوپن, کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. سر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں آزادی ملی اور ہم ان سے ہندوؤں سے دور ہوئے. شاید میرے الفاظ بھی دوبارہ ایکسٹریمسٹ ساؤنڈ کریں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے یہ بات کی کہ یہاں پر تو ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, یہاں پر ہندو برادری کے لوگ رہتے ہیں, بالکل خوشی میں غمی میں ہر چیز میں وہ شریک ہوتے ہیں. ابھی بھی ایجوکیشن کی, کل منسٹر ایجوکیشن نے بورڈ کے ایگزامز کو لٹل بٹ لیٹ کیا ہے, یعنی حیرت کی بات ہے. کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایک ہو رہا تھا تو گورنمنٹ آف سندھ نے اس چیز کا خیال رکھا کیونکہ ان کا ہولی آنے والی ہے, وہ ہندوؤں کا بورڈ ایگزام بعد میں سٹارٹ ہوں, یہ بھی تو ایک رسپیکٹ ہے نا. مگر وہاں دیکھیں کہ وہ مودی جو ہے جو کیا کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ, تو یہ سچویشن نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں, جو مدارس تھے ان کو بھی ریگولیشن میں لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز تھے, ریلیجس انسٹیٹیوشنز, ان کو رجسٹرڈ بھی کیا گیا تھا. کیا یہ اس سے کوئی پازیٹیو کوئی امید آ سکتی ہے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کے 3 میجر کمپوننٹ تھے. ایک ملٹری کمپوننٹ تھا جو ملٹری نے پورا کر دیا, دوسرا کمپوننٹ تھا فائنینسنگ آف دی نیشنل ایکشن پلان بائی دا گورنمنٹ فار ویریس ایکشنز, جس میں مختلف اداروں کو اسٹرینتھن کرنا تھا, پولیس کو اسٹرینتھن کرنا تھا, وہ نہیں ہوا. فائنینسنگ واز ناٹ گیون بائی دا لاسٹ 2 گورنمنٹس. دا تھرڈ واز دی مدرساز جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. مدرسہ کا یہ ہے کہ unfortunately within our last few both regimes there were elements who were supporting madrasas کیونکہ وہاں سے پیسہ, actually nothing else but the money with the funding was coming and وہ fiefdom بنی ہوئی ہیں, اب بھی بنی ہوئی ہیں. so they didn't want to کہ government should come over and bring reforms. اب ایک بچہ ہے مدرسہ میں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مدرسہ آر ڈوئنگ اے گڈ سروس, کیونکہ لاکھوں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں جو ادروائز وڈ بی آن دا اسٹریٹس. لیکن وٹ وی نیڈ از ٹو ریفارم دی مدرسہ ان اے مینر کہ وہ بچہ جب پڑھے میٹرک تک جائے, اس کو پراپر اس کو میٹرک کی تعلیم تک ریکگنائزڈ ہو تاکہ وہ کسی پروفیشن کی طرف جا سکے. وہ نہیں ہوا. وہ ایک اسکول آف تھاٹ, اگر بریلوی مدرسہ ہے تو وہ بریلوی پڑھا رہا ہے اپنا, اگر دیوبندی ہے تو دیوبندی پڑھا رہے ہیں, اگر ایک اوور آل جو اسلامک کانسیپٹ ہے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. دس نیڈس ٹو بی براٹ ان, کیونکہ جو بچہ ہے اس کو ہم نے ایک اسکول آف تھاٹ کے اوپر نہیں جوان کرنا ہے. بالکل, وہ پھر آپ کا وہ بن جائے گا اسی تنظیم کا ممبر. ایگزیکٹلی یہاں پر تو گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی چاہیے تھی. مدرساز کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز ملتے, اس کو ریگولرائز کیا جا رہا ہوتا, ان کو کوئی ایک ادارہ ہوتا جو اس کو مانیٹرنگ کرتا, تو میرا خیال ہے وہ اتنا زیادہ پرابلمس وہاں ہونے نہیں تھے. ایکچولی وہ ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو کہ ہمارے ریلیجن سے سوٹ کرتا ہے, میچ کرتا ہے, تو اس کو فنڈنگ ہماری اپنی لوکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. یہ ہم نے کے پی کے میں اس میں بتا دوں, اس میں آؤں گی غفار صاحب آپ کی طرف. کیا سر اس میں پروویژنز کی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پروویژنز کی ضرورت ہے مدارس کے حوالے سے؟ ناٹ کچھ پروویژن کی ضرورت ہے, آپ کو 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پریزنٹ گورنمنٹ آئی تھنک از مائنڈفل آف دیٹ, جو میرا اپنی تھنکنگ ہے, آئی ڈونٹ نو ہی مے بی نوئنگ اٹ بیٹر. ایک یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو ریفارمز لانی ضرورت ہے. Reforms in the administration of schools, reform in the curricula of the schools, reform in the scrutiny of the teachers. It's very important. ٹھیک ہے بلال صاحب, یہ جو میں سب ختم نہیں کیا تھا, دوسرا پوائنٹ جو تھا نا میرا,
وہ تھا فائنینسنگ کا. ٹھیک ہے. جیسے ابھی اختر صاحب نے بات کی ہے, گورنمنٹ شوڈ گیو اسکولز پراپر فنڈنگ so that the education of the child is complete at least up to metric level. At least up to metric level. اور وہاں سے اس کے بعد وہ بائیفرکیٹ کرے ویدر اس نے ٹیکنیشین بننا ہے یا یونیورسٹی میں جانا ہے. ایک اور ٹی ویٹ سیکٹر بھی بہت بڑا سیکٹر ہے. تیسرا جو ہے امپورٹنٹ ہے مدرسہ میں, وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا ان کا کیریکولم, اس کو ایک براڈر بیس پہ سم کمیٹی شوڈ سٹ ڈاؤن اور a commission should sit down and go through the madrasa syllabus and bring them at par with each other. اس میں ایک خاص طبقے کو نہیں آپ نے پروان چڑھانا. If you can do that, probably you will win the day. ٹھیک ہے, بہتر. بلال صاحب, یہ جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں شہریار افریدی کی طرف سے اور ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ وی آر ورکنگ آن جتنے بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, لیکن انڈیا جو ہے اس صورتحال میں کیا انڈیا کو یہ نہیں لگے گا کہ کیا ہم ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور اسی لیے پاکستانی حکومت یہ سب کر رہی ہے, یا یہ کیا صحیح وقت ہے یہ اسٹیٹمنٹس دینے کا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. یہ 2014 سے اسٹارٹ ہوا تھا, پھر 2016 میں اس کو ریویو کیا گیا تھا اور اس کا ایک ڈیٹیل ایک ڈاکیومنٹ بنا تھا کہ واٹس نیڈ ٹو بی امپلیمنٹیڈ اور واٹ نیڈس ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. لیکن کیا کچھ پچھلے دنوں اس میں بالکل دیکھیں نہیں, بالکل دیکھیں کے پی کے میں جس طرح میرے سینئر جو کولیگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے پروجیکٹ بیس فائنینسنگ مدرساز میں دی. انسٹیڈ آف گیونگ کیش ہم نے مدرساز میں لائبریریز کر دی, اسکول کی فیسلٹیز کر دی, اور ان کو آئیڈیا واز کہ ان کو آپ مین اسٹریم میں لائیں, کیونکہ مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو برنگ دیم ان دا مین اسٹریم, اور آپ کو دوسرے جو کریکولم کے ساتھ ان کو ایٹ پار لانا ہے, ان کا جو کریکولم ہے وہ ریوائز کرنا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے یہ آپ کے نیب کے تھرو ہوگا نا, اور اس میں دو تین مدارس کے کمیشن بنا تھا. اس میں آپ کا جو ناکتا تھا اس میں پورا اس میں اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, ایک تو ریگولرائزیشن اینڈ رجسٹریشن آف ان رجسٹرڈ مدرساز, ٹھیک ہے. دوسرا ٹو چیک دا فائنینسنگ, کیونکہ ہمیں یہ کیسز ملے ہیں کہ ہے نا مدرساز میں بینڈ آرگنائزیشنز کو فائنینسنگ ملی ہے اور فورن فنڈنگ کی کرنے کی ہمیشہ آپ کے پاس پروفز ملے ہیں, جس کی وجہ سے وی ہیو ٹو فیس اے ٹف ٹاسک ایٹ ایف اے ٹی ایف. اور ہمیں ایف اے ٹی ایف نے جو گرے لسٹ کیا, بلیک ہمیں جو گرے لسٹ میں ڈالا تھا وہ اسی لیے ڈالا تھا کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈیا ڈیفینس منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ اگر ان کے 3 کروڑ کا فنڈ ہے ان کی بینڈ آؤٹ فٹس کا, ہم ان کو 8 کروڑ دیں گے. دیکھیں ٹی ٹی پی ایلیمنٹ ہے نہیں, دیکھیں ہمیشہ پاکستان میں ایکسٹرنل نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ہمیشہ کام کیا ہے, تو وی ہیو ٹو چیک دیم. جن کی ہے نا را بیسڈ ہے نا, را کی بیک فنڈنگ ہے, یہ ایون اور ایجنسیز ہیں ایکسٹرنل جو انہوں نے پاکستان میں انسرٹینٹی اور انریسٹ پھیلانے کے لیے انویسٹ کیا, کیونکہ وہ پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے. جو بات ہے نا کہ 3 کروڑ دیں گے یا 8 کروڑ دیں گے, یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. Historically from centuries. So then why do they accuse Pakistan for terrorism? جبکہ ہم لوگ تو دے ہی نہیں رہے. That's why they do it. You see, یعنی وہ گھٹیا اسٹریٹجی بھارت اپنا رہا ہے کہ ہمیں چھوٹا دکھا کر خود جیتنا چاہتا ہے. نے بات کی تھی 5th generation war. This is one of the component of 5th generation. آپ کا میڈیا ہے جس کو سبورٹ کرنا ہے, جس کا آپ کا سوشل فیبرک ہے جس کو ڈسٹرائے کرنا ہے, آپ کا کلچرل فیبرک ہے جس کو ڈسٹرائے کرنا ہے, آپ کی ملٹری بیس ہے, آپ کی سینٹر آف گریویٹی کیا ہے, پاکستان آرمی, ڈیفینس فورسز, ان کو ڈیمین کرنا ہے, ڈیمورلائز کرنا ہے, ڈیمین کرنا مطلب ان کو بدنام کرنا ہے. آج بھی ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے اکانومس, آج ہوا ہے اچھا اکانومس میں, جس میں انہوں نے کہا سارا قصور جو ہے فوج کا ہے, اور یہ ایک فوجی اسٹیٹ ہے. نہیں, بٹ the writer in the end says کہ none of this writer of the has ever had seen a bullet being fired. That's amazing, sir. دیکھیں ایک چیز آپ ٹیررزم کی بات کرتی ہیں نا بلال, مجھے یہاں پر وقفہ لینا پڑ رہا ہے. We are just coming back اور یہاں پر ایک وقفہ لیں گے. Stay with us on Inside the News. Welcome back after a short break.
جی اختر صاحب، اگر ہم بات کریں کہ اس سارے سینیریو کے بعد اپوزیشن اور گورنمنٹ ساری ایک پیج پر تھی، نہ صرف اپوزیشن اور گورنمنٹ بلکہ پوری قوم بھی اکٹھی تھی اور سب یہی چاہتے تھے، سب دعائیں کر رہے تھے اور سب ساتھ دے رہے تھے اپنی افواج پاکستان کا، حکومت کا، اپوزیشن جو ہے وہ بھی بہت پازیٹیو دکھی. لیکن آج ہم نے پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کو بہت ہارش گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بیسکلی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، واقعی انہوں نے بہت ہی غلط بات کی ہے. کٹھی تھی نہیں، کٹھے ہیں، مگر اگر اس میں سے کوئی 2-4 لوگ اگر ایسی بات کرتے ہیں جو کہ نہیں ان کو کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے، بالکل بہت غلط کیا ہے، ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دوسری طرف دیکھیں وہاں زیادہ میس ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے، ہمارے پولیٹیشینز کو بھی چاہیے ہم ایک پیج پہ رہیں. ابھی تک خطرہ ٹالا نہیں ہے، ویسے بالکل امن ہے، سب کچھ ہے، یہ من بہت سینسیٹیو ہے ان کی ابھی بھی. آپ کو اور آفیشلی بھی کہا گیا ہے کہ خطرہ ابھی تک، جنگ کے آثار کم ہو گئے لیکن خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں. ایگزیکٹلی، جنگ تو ڈکلیئر ہوئی ہی نہیں تھی نا. اگر جنگ ڈکلیئر ہوتی تو پراپر ڈکلیئر ہو جاتی. لیکن بھارتی اینکرز ڈکلیئر کر رہے تھے نا سر، وار روم بنائے ہوئے تھے انہوں نے. ہو جاتی. آپ صحیح فرما رہی ہیں، جنگ نہیں تھی، مگر جو بھی جھڑپیں ہوئی ہیں ظاہر ہے ابھی بھی ان کی کوشش ہے، جو ایک تھوڑی سی پتہ چلا کہیں سے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو افغانستان سائڈ سے، دے آر ٹرائنگ کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ کم از کم کسی ان کے ایئر کرافٹ کو جو ہٹ کیا جائے. مطلب ان کی ٹرائی ہے. جو سب میرین والا کام تھا وہ بھی یہی تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے اس کو بحال کرنے کی میں کوشش کروں، انڈیا میں بھی اور آؤٹ آف دا کنٹری بھی. یہ تو ایکچولی ہے. بات یہ ہے کہ I will not comment on احسن اقبال، وہ یہ کریں گے، لیکن I personally know him. یہ جو ان کا جو بخار ہے نا وہ تو ہے گورنمنٹ سے باہر نکلنے کی. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اب دوسری بات یہ ہے جہاں تک جنگ کا خطرہ ہے وہ تو آپ کا ایک پرپیچول ڈائلیما ہے پاکستان کا. وہ 47 سے we are at war. We will continue to remain at war. And I do not see, unless there is some resolution between India and Pakistan on Kashmir and some other like water, which is going to be another flashpoint. I have written lot many articles on that. جی سر، I'm coming back to you. بلال صاحب، آپ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جو پاکستان کس طریقے سے ڈیٹ سے خود کو نکال سکتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں، جب ہماری حکومت آئی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہماری ٹریجری تھی خالی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو ہم نے جون 2018 کلوز کیا ہے وہ ہم نے ہائیسٹ لیول کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہم نے کیا ہے. $19 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اور کیونکہ ہمارے ایکسپورٹس نہیں بڑھے، امپورٹ بڑھتے رہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا، اور ہمارے جو فسکل پالیسیز کے جو میجرز تھے اس میں ہماری ٹیکسیشن نہیں بڑھی، تو وی ہیو ٹو ٹیک اپ دا لونس. ہمارا جو پچھلے 5 سال میں $35 بلین کا جو لون بڑھا ہے، اس کی سمپل یہ ہے کہ آپ کی فسکل پالیسیز نہیں تھیں، آپ کے پاس ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے اس پہ نہیں کیا، اور جو آپ نے گروتھ بڑھائی وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ آپ کا پریشر پڑا. اب کیونکہ جو ہم نے پچھلے لونز لی تھی تو ہمیں ان کی ری پیمنٹ کرنی ہے. ان کی ہمیں پرنسپل اماؤنٹ ری پیمنٹ نہیں کرنی، وہ تو بعد میں کرنے کا وقت آئے گا. ابھی ہمیں جو ان کے جو انٹرسٹ ہے وہ ہمیں اس کو ری پیمنٹ کرنے کی بات آئے گی. تو میں یہ آج کہوں گا کہ ہمیں جو وینٹیلیٹر پہ اکنامی ملی تھی، ہمارے جو میجرز تھے، ہم نے فائنینسنگ ارینجمنٹس فار دا نیکسٹ 6 months ہم نے سکسیزفلی وہ ارینجمنٹس ہم نے کی. ہمیں آئل فیسلٹی ملی فرام آور بردرلی نیشنز. تو اب ہم رائٹ ٹریک پہ ہیں کہ ہم اکنامی کو آگے لے کے چلیں. اور جب ہم اور ہمارا فوکس ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ، انڈسٹریلائزیشن. اور جو آج ہمارا فائنانس بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس میں آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کی جانب سے آپ کو بہت کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اسی حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے؟ کس طرح خود کو آپ دیکھیں؟ یہ جو آج فائنانس بل پاس ہوا ہے، میں اس کو ایک ریفارم پیکج کہوں گا فار اسمال میڈیم انٹرپرائزز، فار کنسٹرکشن انڈسٹری، فار آپ کا بینکنگ سیکٹر کو جو بجٹ کو بھی فیلئر کہا گیا آج. لیکن میں کچھ اس میں جی دیکھیں، اس میں جو میجرز لیے گئے ہیں اکراس دا بورڈ،
سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. اس میں آپ کے ایکسپورٹس, انڈسٹریلائزیشن, جاب کریشن پہ فوکس کیا گیا ہے. اس میں دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری یا اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو لونز نہیں ملتے تھے, تو ان کو اس میں ٹیکس کم کیا گیا ہے تاکہ بینکس کو انسینٹیوز ملیں کہ وہ ایس ایم ایز ہو اور کنسٹرکشن انڈسٹریز کو لون دیں. سیکنڈلی جو اس میں جو ہے نا ایگریکلچر پہ فوکس کیا گیا ہے. سب سے بڑی جو اس میں بات کی ہے سولر پروجیکٹس, کیونکہ ہے نا آپ کی جو انرجی مکس ہے وہ بڑی زیادہ ہے, تو آپ کو رینیبل انرجیز پہ کام کرنا پڑے گا. فیوچر آف پاکستان کہ آپ کو یہ جو ہیوی جو کاسٹلی جو آپ کی انرجیز ہیں مکس ہے, اس سے نکلنا ہوگا. یو ہیو ٹو فوکس آن رینیبل انرجیز. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں اور جو فارن پالیسی کی سکسیس ہے کہ جو ہمیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. میں انہیں کیٹیگری کہوں گا کہ ہمارے پاس صرف 1.5 مہینے کا ہمارے پاس امپورٹ کور رہ گیا تھا, تو ہم نے دوسرے سے فائنینشیل پیکیجز لیے, اور ابھی بھی ہم آئی ایم ایف میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جائیں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ کیا ہے نا کوانٹم کیا ہے, اٹس اونلی اباؤٹ دی کنڈیشنز. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے. میں چاہتا تھا کہ یہ جو جس کو یہ ریفارم بل کہہ رہے ہیں, ان اے وے اٹ از رائٹ. یہ ایکچولی لاسٹ جو بجٹ نون لیگ کی گورنمنٹ پاس کر کے گئی تھی جلدی میں, which they were not supposed to do it because وہ آ کے جولائی میں آفٹر الیکشن ہونا چاہیے تھا, ایک انٹرم بجٹ دیتے 2-3 مہینے کا, اس کے بعد جو بھی نئی گورنمنٹ آتی وہ بناتی. لیکن انہوں نے جس قسم کے پیکیجز دے دیے تھے وہ ٹینیبل نہیں تھے بائی دی اکانومی. Therefore یہ اس کو میں یہ کہوں گا it was only a rectification of the fault lines جو وہ اس بجٹ میں کریٹ کر دی گئی تھی. اب جو اگلا بجٹ آئے گا that will be their budget actually. ٹھیک. This is not their budget. پی ٹی آئی خود کو اس طرح justify کر سکتی ہے. No, it is not a justification. This is the fact. But nobody is saying this officially from PTI. This is reality. This is the reality. This is the fact. کہ پرانے بجٹ کو ریکٹیفائی کیا ہے, کوئی نیا بجٹ تو نہیں لائے کے آئے. لیکن احسن اقبال کی جانب سے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. One of the man who created that budget جس کو یہ ریکٹیفائی کر. نہیں دیکھیں پرابلم یہ تھا کہ ان کا لاسٹ ایئر تھا اور وہ اتنے پاپولسٹ میجرز تھے ٹو ون دا الیکشنز, تو انہوں نے جو ٹیکس میجرز میں جو ریلیف دی تھی, گہری نیند میں سویا بندہ اٹھا دیا انہوں نے. احسن اقبال اس قسم کی باتیں کر رہے تھے سر. نہیں دیکھیں احسن اقبال کو اس ٹائم پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ انٹرنیشنلی سارا یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم وی آر ون, وی آر یونائٹڈ نیشن. پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں بٹ ایٹ دس مومنٹ آپ کے جو انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں دیٹ شوڈ بی کیپٹ اسائڈ. سو ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ ٹوڈیز پروگرام, کچھ بھی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں. میں ان دی کنکلوژن آئی وڈ سے یور سبجیکٹ از ویری گڈ وچ یو ڈسکسڈ, لیکن اس کا اسکوپ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ 10 سیشن بھی کریں تو کم ہے. جی دا 3 things please keep in mind. Threat is in perpetuality. یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. نمبر 2 اکانومی, جب تک آپ کی اکانومی نہیں اسٹرانگ ہوگی یو کین ناٹ ہیو اے گڈ ڈیفینس. آپ کو پیسہ چاہیے. وار کے بارے میں لیو ٹالسٹائی نے کہا تھا, یو مے ناٹ لائک دا وار بٹ وار لائکس یو. سو whether you like it or not, war will come to you because your neighbor wants it to be imposed on you. تو آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اس کے لیے میں کافی ساری کمیٹیز میں ایف پی سی سی آئی میں تھا, ابھی بھی ہوں. سر ایف پی سی سی آئی کی بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ وہ حکومت کو آج سے پہلے جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کو سجیشن دی ہے. ہم نے پی ٹی وی کے اکانومی واچ کے پروگرام میں بھی یہ بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے. I am a strong supporter of economic emergency. We must ban. Sir, how would you define economic emergency? Zara viewers ko samjha dijiye. We must ban all luxury items for 3-4 years. Theek. We don't need import of cars for keep your industry alive, but excess یہ جو آتا ہے اس کو آپ بند کریں. Cosmetics. سر یہی بات جو آپ نے کیا ہے, یہی بات میں نے بھی بہت سارے یہی میں نے کہا کنزمپشن لیڈ گروتھ جو ہے نا وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. یہی پروگرامز کیے اور میں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہماری اسپیسیفکلی ایکسپورٹ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کریں. چائنا نے 30 years they did not allow anybody to keep a car. انہوں نے کہا سب سائیکل پہ جائیں. جب ان کے پاس پیسہ آیا they opened it up. ہمیں 3-4 سال میں اس ڈیٹ کو کلیئر کرنا ہے تاکہ یہ باؤل جو لے کے آپ ہر دفعہ پھرتے ہیں اس سے ہم باہر نکل جائیں. حضور نے کہا ہے حدیث میں ہے کہ قناعت کرو.
جس کے آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اندر گزارا کرو. اگر آپ یہ ایز اے قوم ہم فیصلہ کر لیں گے, جو کہ عمران خان نے شروع میں اپنی پالیسی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم سادگی اختیار کریں, لیکن سادگی اختیار ہوئی نہیں ہے ابھی تک. اپنے کچھ لیول پر چلے گئے, لیکن اوور آل ایز اے نیشن کچھ ریفارم کی ضرورت ہے. اڈاپٹ کرا. سیکنڈ از اکانومی, اینڈ تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے کہ کانسنٹریٹ آن ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل لڑکے نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنی اچھی مین پاور ایکسپورٹ ہو سکتی ہے if you have good technical hands. سر ٹی ویٹ سیکٹر پر بھی ہم کبھی پروگرام کریں گے, اس میں بھی آپ کی انسائٹ ضرور لیں گے. ٹی ویٹ پر بھی ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہو. یہ تین چیزیں ہیں جو مین ہیں, اس کے باقی تو پھر اتنی لمبی بحث ہے. ایگزیکٹلی میں چاہوں گا ایجوکیشن پہ میں بات کروں. بیسکلی پرابلم ایجوکیشن بہت بڑا ایک پرابلم ہے. جی دیکھیے, اگر ایجوکیشن میں پراپرلی گورنمنٹ اس کو انویسٹ کرے, اب آپ دیکھیے گا سمپل, ویری سمپل, جتنی بھی پالیسیز اس وقت گورنمنٹ کی آج بھی موجود ہیں, تھنک ٹینک موجود نہیں ان کے پاس, ان کو یہ بالکل معلوم نہیں کہ ہمیں کس طرح کی اس کی پالیسیز بنانی چاہیے, پراپر پلان نہیں کر پاتے. اب اگر ابھی دیکھیے کہ اگر کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے تو گورنمنٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر پہ کچھ امپروومنٹ نہیں لے کر آ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر پابندیز لگائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی دیکھیں ایک پلان, ویل پلان ہو, اس کا پہلے ہوم ورک کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکولز بند کیے جا رہے ہیں, جناب یہ بند کر دو, وہ بند کر دو. اب بڑے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی فیس کتنی ہائی ہو گئی ہے. فیس نہیں ہے, دیکھیں نا, اٹ از ڈیپینڈ کہ کس لیول کا اسکول ہے. جی, اگر آپ اس کو بڑا ہائی فلائی کریں گے تو اس کی فیس ہزاروں میں جائے گی. اگر آپ چھوٹے یہ محلوں میں انہوں نے جو اسکول کھولے ہوئے ہیں وہ تو بیچارے 400-600 روپے لیتے. دیکھیے ایگزیکٹلی, دیکھیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا پرائیویٹ سیکٹر, تو ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. میرا پوائنٹ یہاں پر جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ وہ پراپر کوالٹی ایجوکیشن لے کے اپنی فاؤنڈیشن بیٹر نہیں کرتا, تو ایجوکیشن کے حوالے سے ریفارمز ہو گئے. اٹیچ ود جو دہشت گردی اور جو کچھ آج پیڈلرز مل رہے ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہے, اب انٹر کنیکٹڈ ہے. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پڑھتا نہیں ہے, جب وہ کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے, انڈیا وہاں سے کیا کر رہا ہے, میڈیا کے تھرو فنڈنگ کر رہا ہے, بہت کچھ کر رہا ہے. اس کے بعد ہماری یوتھ جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. جب بیکار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بات دیکھیں, اسکول کے باہر پیڈلر بیٹھے ہوئے جو کہ نشاور چیزیں ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اتنے چیپ جو ہے اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں انیمی فنڈنگ کو کیسے روکیں گے. دیکھیے اس کے لیے ایک پلان اور پالیسی چاہیے. انفارچونیٹلی وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں پروگرام. 3 sentences only کہ آپ دیکھیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کرنے کے لیے پبلک سیکٹر کو اچھا کر دیں. ٹھیک ہے, وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, چاہے مدارس ہو چاہے کوئی اسکول ہو, فنڈنگ کریں اور چیک کریں اور اس کو امپروو کریں. جب بچہ پراپر ایجوکیشن لے گا, ٹیکنیکل ایجوکیشن لے گا, برسر روزگار آئے گا تو وہ کیوں جائے گا. اب دیکھیں ہم ایک پروگرام کریں گے, ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ لینے کے لیے سر میں بلال کی جانب بڑھوں گی, ان کو مل جاتا ہے. بالکل. بلال آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. دیکھیں میسج کلیئر ہے کہ اگر آپ پیس کی بات کرتے ہیں تو وی آر ریڈی فار پیس, اور پیس اور ٹیبل ٹاکس از دا اونلی سلوشن. لیکن اگر آپ نے یہ غلط فہمی میں, خوش فہمی میں اگر آپ نے کوئی ایڈونچرز کرنے کی کوشش کی تو وی آر ریڈی, اور ہم ریٹیلیٹ بھی کریں گے, اور ہمارے پاس منیمم ڈیٹرنٹ لیول کا رائٹ ہے وہ ہم یوز بھی کریں گے. اینڈ دا نیشن از یونائٹیڈ, تو انڈیا کوئی ایڈونچرز پہ نہ جائے. اور میں مودی کو سرکار کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں پہ رحم کرے, اور وہ زیادہ یہ جو جانے اور یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہیں اس کو اسے پرہیز کریں, اور ٹیبل پہ ہیں اور برابری کی سطح پہ بات کریں. بالکل. آج کے پروگرام میں میں اپنے تمام تر گیسٹ کا جو ہے شکریہ ادا کروں گی. اختر ارائیں صاحب, طارق خلیل صاحب اور بلال غفار صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو اگر میں کچھ بریفلی کنکلوڈ کروں تو اس میں یہ کہ وی آر ریڈی فار پیس اینڈ ڈائلاگ یا ٹیبل ٹاک, لیکن اگر آپ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وی آر ریڈی ٹو ریٹیلیٹ. ہم اپنی سوورنٹی کے اوپر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. کوالٹی ایجوکیشن, ایجوکیشنل ریفارمز, ٹی ویٹ سیکٹر پر کام کرنا, اور اس کے علاوہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں کچھ چینجز کی ضرورت. ایز اے نیشن وی آل نیڈ ٹو چینج. اس کے علاوہ 3 سے 4 سال اکانومک ایمرجنسی اپلائی ہونی چاہیے. اکانومک ایمرجنسی, اپنی لگژریز کو کٹ ڈاؤن کرنا, ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو تھریٹ ہے وہ اس وقت ہے, تھریٹ از ان پرپیچوالٹی, لیکن پھر بھی جو ہماری جو فورسز ہیں وہ ہمیں ہر طریقے سے بچانے کے لیے کھڑی ہیں, تیار ہیں. ہمیں اپنی حکومت پر بھی بھروسہ ہے اور ہمیں اپنی تمام تر لیڈرشپ پر بھروسہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.